بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات اور بطور خاص BSEB کے ہمارے تمام طلبہ کرام، اسٹوڈنٹس، چھاترائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کا امتحان آپ کے سر پہ کھڑا ہے، بہت ہی قریب وقت ہے۔ آپ کے امتحان میں آبجیکٹو سوال سے متعلق جن کا تعلق گرامر سے ہوتا ہے، ایسے سوالات کا ویڈیو ہم نے ڈال رکھا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے سبجیکٹو میں کچھ سوالات آتے ہیں جیسے لیٹر، درخواست یعنی اپلیکیشن وغیرہ لکھنے کے متعلق، تو اس سلسلے میں یعنی اس کا ویڈیو بھی ہم نے ڈال رکھا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور آپ کے لیے یہ تینوں ویڈیو نہایت ہی اہم اور مہتوپورن ہوں گے، اس لیے ان تمام ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے آبجیکٹو اور سبجیکٹو دونوں میں کام آنے والا ہے۔ آپ سے کسی سبق کے بارے میں یا کسی سبق کا نام لے کر اس کے لیکھک اور رائٹر کے بارے میں پوچھ دے، یا اس کے باپ کا نام، یا اس کی تاریخ پیدائش یا جائے پیدائش، یا تاریخ وفات یا جائے وفات پوچھ دیتا ہے، یا کسی بھی مضمون کی پہلی کتاب یا اس کا پہلا رائٹر پوچھ دیتا ہے۔ یہ تمام سوالات آپ کے اس میں حل ہونے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کا آخر تک دیکھیے۔ اور ایک درخواست ہے کہ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کا قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس میں 8 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں سبق کا نام یعنی عنوان اور مضمون کا نام، دوسرے کالم میں کس قسم کا یہ عنوان ہے یعنی یہ عنوان کس صنف سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے، جبکہ تیسرے میں مصنف یعنی مضمون نگار یعنی لیکھک کا نام ہے۔ چوتھے کالم میں مصنف کی پیدائش کی جگہ اور تاریخ ہے۔ پانچویں کالم میں مصنف کی وفات کی جگہ اور تاریخ ہے۔ چھٹے کالم میں مصنف کے والد اور والدہ کا نام ہے۔ مصنف کی کچھ کتابیں ہیں 7ویں نمبر پہ، جبکہ 8ویں نمبر پہ اس صنف کی یعنی جس صنف سے سبق تعلق رکھتا ہے اس صنف کی پہلی کتاب اور مصنف کے نام ہیں۔ اس کالم میں اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے موجودہ چیز میں سے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی کتاب ہی میں موجود نہیں ہیں، اور جو کتاب میں موجود نہیں ہے اس سے سوال نہیں آ سکتا ہے۔ تو پہلا سبق ہے نذیر احمد کی کہانی، صنف ادب میں خاکہ ہے۔ اس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، جن کی پیدائش محلہ چوڑی والان دہلی میں 1885 میں ہوئی، وفات 27/4/1947 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ جبکہ والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم ہے۔ ان کی مشہور کتابیں دیوان یقین ہیں، دیوان نظیر ہیں، میری داستان ہے۔ صنف خاکہ میں سب سے پہلی کتاب نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کچھ ان کی زبانی ہے، جو مرزا فرحت اللہ بیگ کی لکھی ہوئی ہے۔ سبق نمبر 2، مٹی کا تیل، یہ صنف ادب میں مضمون ہے۔ ان کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ اندرون کوٹ میں 1878 میں پیدا ہوئے۔ بستی نظام الدین میں 31/7/1955 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید عاشق علی ہے جبکہ والدہ کا نام سیدہ چہیتی بیگم ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں سپارۂ دل، نظامی بنصری ہے۔ سبق نمبر 3، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ صنف ادب میں مضمون ہے۔ سید سلیمان ندوی اس کے مصنف ہیں، جن کی پیدائش دسنہ نالندہ میں 22/11/1884 میں ہوئی، جبکہ کراچی میں 23/11/1953 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں ارض القرآن اور عرب و ہند کے تعلقات ہیں۔ نمبر 4 یعنی سبق نمبر 4، انشائیہ کیا ہے؟ صنف ادب میں یہ مضمون ہے۔ اس کے مصنف وزیر آغا ہیں۔ ان کی پیدائش سرگودھا پاکستان میں 1922 میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتابوں میں لفظوں کا چھاگل اور دوسرا کنارہ ہے۔ سبق نمبر 5، ہجرت، انشائیہ، صنف ادب میں یہ انشائیہ ہے۔ اس کے مصنف احمد جمال پاشا ہیں۔
جن کی پیدائش الہ آباد میں 1929 میں ہوئی اور وفات پٹنہ میں 29/9/1987 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شجاعت حسین ہے جبکہ والدہ کا نام سروری خاتون ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں اندیشہ شہر، چشم حیرہ ہے۔ سبق نمبر 6 باغ و بہار صنف ادب میں یہ داستان ہے جس کے مصنف میر امن ہیں۔ میر امن کے کوئی بھی حالات آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں باغ و بہار ہے اور گنج خوبی ہے۔ صنف داستان میں سب سے پہلی کتاب صبرس ہے جو ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے سوال میں آتا ہے کہ داستان کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے، تو آپ لکھیں گے صبرس جو ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے۔ سبق نمبر 7 توبہ ٹیک سنگھ یہ صنف ادب میں مختصر افسانہ ہے۔ اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ ان کی پیدائش پنجاب میں 11/5/1912 میں ہوئی جبکہ وفات لاہور میں 18/1/1955 میں ہوئی۔ ان کے والد خواجہ غلام حسن ہیں جبکہ والدہ کا نام سردار بیگم ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں آتش پارے اور دھواں وغیرہ ہیں۔ یہ مختصر افسانہ صنف مختصر افسانہ میں سب سے پہلی کتاب نشے کی پہلی ترنگ ہے جو سجاد حیدر یلدرم کی ہے۔ آپ کی درخشاں میں مختصر افسانہ کی سب سے پہلی کتاب نصیر اور خدیجہ بتایا گیا ہے جس کے رائٹر راشد الخیری ہیں، تو وہ وہاں کا ہے اور یہ یہاں کا ہے۔ یہاں کے حساب سے آپ کو یہی جواب لکھنا ہے۔ سبق نمبر 8 پرامس صنف ادب میں افسانہ ہے۔ اس کی مصنفہ جیلانی بانو ہے جو بدایوں یو پی میں 14/7/1936 میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام علامہ حیرت ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں نروان، تریاق، پرایا گھر وغیرہ ہے۔ سبق نمبر 9 بھولے بسرے گیت صنف ادب میں افسانہ ہے۔ اس کے مصنف شفیع جاوید ہیں جن کا اصل نام سید محمد شفیع الدین ہے۔ یہ مظفر پور میں 4/11/1935 میں پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں آرٹ اور تمباکو اور کھلی جو آنکھ ہے۔ سبق نمبر 10 ابراہیم سقہ صنف ادب میں افسانہ ہے۔ اس کے رائٹر سلام بن رزاق ہیں جو پنویل مہاراشٹر میں 15/11/1941 میں پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں شکستہ بتوں کے درمیان اور ماہم کی کھاری وغیرہ ہیں۔ سبق نمبر 11 غبار خاطر یہ صنف ادب میں خط ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی ہے جن کا اصل نام محی الدین ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں 1888 میں پیدا ہوئے۔ پھر ان کے آباء و اجداد یعنی والدین وغیرہ کلکتہ میں مقیم ہو گئے۔ کلکتہ ہی میں 22/1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا خیر الدین ان کے والد کا نام ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں جو سوال میں بار بار آیا ہوا ہے کہ انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے، تو یاد رکھنی چاہیے کہ انڈیا ونس فریڈم یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی کی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری کتاب ترجمان القرآن بھی ہے جو بہت مشہور ہے۔ سبق نمبر 17 ہم نہیں جانتے جدید اطالوی نظم کا ترجمہ ہے۔ اس کے رائٹر یوجینیو مونتالے ہیں۔ اس کے ترجمہ نگار چونکہ دوسری زبان کی یہ نظم ہے اسی لیے اس کے مترجم بھی ہیں۔ مترجم کا نام ہے زاہدہ زیدی۔ یوجینیو مونتالے کی پیدائش یوجینوا میں 1896 عیسوی میں ہوئی۔ سبق نمبر 18 غزلیں ہیں۔ صنف ادب میں غزلیں ہیں تو غزل ہے۔ اس کے رائٹر مرزا اسد اللہ خان بیگ ہیں جن کا پہلے اسد تخلص ہوتا تھا، بعد میں غالب تخلص رکھنے لگے۔ ان کی پیدائش آگرہ میں 17/12/1797 میں ہوئی جبکہ وفات 15/2/1869 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ جبکہ والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں عود ہندی یا عود ہندی ہے اور اردو معلی ہے جو خطوط کا مجموعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ سبق نمبر 19 غزلیں یہ صنف ادب میں غزل ہے جس کے مصنف مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ ان کی پیدائش پٹنہ میں 17/10/1884 میں ہوئی جبکہ وفات
लखनऊ में 1956 में हुई। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन है। इनका उर्फ़ी नाम प्यारे है। इनकी मशहूर किताब आयात विजदानी है। बार बार सवाल में आता है कि आयात विजदानी किसकी किताब है, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी की है। इनकी दूसरी मशहूर किताब नश्तर-ए यास है। सबक नंबर 20 गज़लें। ये सिनफ़ अदब में गज़ल है। खलीलुर रहमान आज़मी इसके राइटर और मुसन्निफ़ हैं, जिनकी पैदाइश सुल्तानपुर आज़मगढ़ यूपी में 9/8/1927 में हुई। वफ़ात अलीगढ़ में 1/6/1978 में हुई। इनकी मशहूर किताबों में नई नज़्म का सफ़र और कागज़ी पैरहन वग़ैरह हैं। सबक नंबर 21 ग़म-ए अरशद क़ित्अ तारीख़ है सिनफ़ अदब में। ग़म-ए अरशद सिनफ़ अदब में क़ित्अ तारीख़ है। अता काकूवी की लिखी हुई है, जिनका असल नाम मीम सैयद शाह अताउर रहमान है। ये काकू यानी पटना में 17/9/1904 में पैदा हुए। अब पटना में ही 8/3/1998 में इनकी वफ़ात हुई। इनकी मशहूर किताबों में हैरत-ए ज़ार और सफ़ीना वग़ैरह है। सबक नंबर 22 क़ित्अ तारीख़ रहलत जनाब अशरफ क़ादरी, यानी अशरफ क़ादरी की रहलत और वफ़ात के मुताल्लिक़ ये क़ित्आ लिखा गया है। सिनफ़ अदब में ये क़ित्अ तारीख़ है। इनके मुसन्निफ़ वाहिद नज़ीर हैं, जिनका असल नाम अब्दुल वाहिद है। गिरिडीह ज़िला में झारखंड के अंदर 12/4/1968 में पैदा हुए। सबक नंबर 23 मरसिया। ये सिनफ़ अदब में मरसिया है। मीर बब्बर अली अनीस की लिखी हुई है, जिनका तख़ल्लुस पहले हसीन होता था, बाद में अनीस होने लगा। गुलाब बाड़ी ज़िला फैज़ाबाद यूपी में 1802 में पैदा हुए। लखनऊ में 10/12/1874 में इनकी वफ़ात हुई। इनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक़ है। मरसिया की सबसे पहली किताब सिनफ़ मरसिया की सबसे पहली किताब नौ सरहार है, जो सैयद शाह अशरफ बयाबानी की लिखी हुई है। सबक नंबर 24 मैं यूनिवर्सिटी में। ये सिनफ़ अदब में खुद नविश्त है। एहसानुल हक़ की लिखी हुई है, जिनका तख़ल्लुस दानिश है। ये कांधला नानियाल में 1914 में पैदा हुए और लाहौर में मार्च 1982 में वफ़ात पा गए। इनके वालिद का नाम काज़ी दानिश अली है। इनकी मशहूर किताबों में जहाने दानिश और दर्द ज़िंदगी वग़ैरह है। ख़ुद नविश्त में सबसे पहली किताब काला पानी है, जो मौलाना जाफ़र थानेसरी की लिखी हुई है। सबक नंबर 25 फ़साने अजायब। इस सिनफ़ अदब में दास्तान है। मिर्ज़ा रजब अली बैग सरवर इनके राइटर और मुसन्निफ़ हैं। ये लखनऊ में 1785 या 86 में पैदा हुए। रामनगर बनारस में 1869 में इनकी वफ़ात हुई। मिर्ज़ा असग़र अली बैग इनके वालिद का नाम है। फ़साने अजायब इनकी बहुत मशहूर किताब है, जो सवालों में बार बार आया है कि फ़साने अजायब किसकी किताब है, तो ये मिर्ज़ा रजब अली बैग सरवर की है। इसी तरह इनकी मशहूर किताब शगुफ़-ए महब्बत भी है। दास्तान में जैसा कि पहले गुजर गया, सबसे पहली किताब दास्तान में सबरस है, जो मुल्ला वजी की लिखी हुई है। क्वारंटीन सिनफ़ अदब में यह मुख्तसर अफ़साना है। राजेंद्र सिंह बैदी की लिखी हुई है। इनकी पैदाइश 1/9/1915 में लाहौर में हुई। मुंबई में 11/11/1984 में इनकी वफ़ात हुई। हीरा सिंह बैदी इनके वालिद का नाम है, जबकि इनकी वालदा का नाम शिवा देवी है। इनकी मशहूर किताब दाना व दाम है। इस किताब के बारे में भी बार बार सवाल आया हुआ है। मैट्रिक में और इंटर में दोनों में इसके मुताल्लिक़ सवाल आया हुआ है कि दाना व दाम किसकी किताब है। तो दाना व दाम ये राजेंद्र सिंह बैदी ही की किताब है।
اسی طرح ایک اور بھی ان کی مشہور کتاب ہے جس کے بارے میں بھی سوال آتا ہے، ایک چادر میلی سی، یہ بھی راجندر سنگھ بیدی کی ہے، اور یہ گزر چکا ہے کہ مختصر افسانہ کی سب سے پہلی کتاب نشے کی پہلی ترنگ ہے جو سجاد حیدر یلدرم کی ہے۔ کامل انقلاب، سبق نمبر 27، یہ صنف ادب میں خطبہ ہے، جے پرکاش نارائن کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش سیتاب دیار یو پی بہار کے بارڈر پر موجود سیتاب دیار میں 11/10/1902 میں ہوئی، جبکہ پٹنہ میں 8/10/1979 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام ہرسو دیال ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں ٹوٹل ریولوشن، جس کو کامل انقلاب کہا جاتا ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے سوال کہ کامل انقلاب کس کا ہے یا کس کی لکھی ہوئی ہے، کامل انقلاب کا نعرہ کس نے دیا۔ یہ 2-3 طرح سے سوال آتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ کامل انقلاب کا نعرہ جے پرکاش نارائن نے دیا۔ کامل انقلاب کتاب یہ جے پرکاش نارائن ہی کی ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری مشہور کتاب جیل ڈائری بھی ہے۔ سبق نمبر 28، شکست زندہ کا خواب، صنف ادب میں یہ نظم ہے۔ اصل نام اس کے مصنف کا شبیر حسن خان اور جوش تخلص ہے، اور جوش ملیح آبادی سے یہ مشہور ہیں۔ ملیح آباد سے قریب کنول ہار، لکھنؤ میں 1896 میں پیدا ہوئے، جبکہ پاکستان میں 22/2/1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد خاں ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں نقش و نگار اور شعلہ و شبنم وغیرہ ہیں۔ سبق نمبر 29، آوارہ، صنف ادب میں یہ بھی نظم ہے۔ اس کے مصنف اسرار الحق ہیں، جو رودولی میں 1911 میں پیدا ہوئے اور رانچی میں 5/12/1955 میں وفات پائے۔ ان کے والد کا نام سراج الحق ہے۔ ان کی مشہور کتاب آہنگ ہے۔ سبق نمبر 30، غزلیں، اس صنف ادب میں یہ غزل ہے جس کے مصنف ولی محمد ہیں۔ ولی دکنی سے یہ مشہور ہیں۔ اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی، کب ہوئی یہ نہیں لکھا ہے۔ اورنگ آباد ہی میں 1720 میں ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ چیزوں میں بھی اختلاف ہے، اور وفات کی جگہ اور تاریخ وغیرہ میں بھی اختلاف ہے۔ اسی سبق نمبر 31، غزلیں، یہ بھی صنف ادب میں غزل ہے۔ شیخ غلام علی کی لکھی ہوئی ہے، جن کا تخلص راسخ ہے۔ یہ پٹنہ میں 1757 یا 58 میں پیدا ہوئے، اور پٹنہ ہی میں 1823 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد فیض ہے۔ سبق نمبر 32، قصیدہ در ہجو اسپ المسمى به تضحیک روزگار، صنف ادب میں یہ قصیدہ ہے۔ کتاب کا نام چونکہ فارسی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھوڑا تھا جس کا نام تضحیک روزگار تھا، اسی کی توہین میں یہ قصیدہ شاعر نے لکھا ہے۔ شاعر کا نام ہے مرزا محمد رفیع سودا، تخلص ہے۔ اصل نام مرزا محمد رفیع ہے اور سودا تخلص ہے۔ ان کے پیدائش کی جگہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تاریخ تقریباً 1773 ہے۔ لکھنؤ میں ان کی وفات 1781 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا محمد شفیع ہے۔ ان کی مشہور کتاب تضحیک روزگار اور عبرت الغافلین وغیرہ ہے۔ قصیدہ میں سب سے پہلی کتاب علی نامہ ہے، جو نصرتی شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔ سبق نمبر 33، گیت صنف ادب میں گیت ہے۔ اس کے رائٹر کا اصل نام عبدالحی ہے اور ساحر تخلص ہے۔ ان کی پیدائش لدھیانہ میں 8/3/1912 میں ہوئی، جبکہ وفات ممبئی میں 25/10/1980 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام چودھری فضل محمد ہے
اور والدہ کا نام سردار بیگم ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں پرچھائیاں اور تلخیاں وغیرہ ہے۔ سبق نمبر 34 بھی مذکورہ شاعر یعنی عبدالحی ساحر کی ہی ہے، جس کا عنوان ہے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کا بچہ ہے انسان بنے گا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے آبجیکٹو سوالات سارے کے سارے حل ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ضرور دوسروں تک شیئر کریں، اور ہاں، اسی طرح کے قیمتی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ابھی 9 تاریخ کو آپ کا ایگزام ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبرات لاویں، اور اس میں ہمارا بھی کچھ یوگدان اور ہمارا بھی کچھ اس میں آپ کے امتحان کی تیاری میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔